یعنی دو چیز ہے، ایک موت اور دوسری چیز حیات۔ ایک بچے سے بھی آپ پوچھیے گا تو وہ کہے گا کہ نہیں، اللہ نے پہلے ہمیں حیات عطا فرمایا، زندگی عطا فرمائی، اور پھر جو وقت مقرر ہے وہ جب گزر جائے گا تو اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ بہت کلیئر جواب ہے، ہر ایک یہ جواب دے سکتا ہے۔ پتہ ہی چلا کہ پہلے حیات ہے پھر موت ہے، لیکن اللہ نے جب موت و حیات کا ذکر فرمایا اور دونوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا اور یہ واضح فرمایا کہ ہم نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا فرمایا تاکہ امتحان ہو تمہارا کہ تم عمل کے اعتبار سے اچھا کون، تم میں سے کس کا عمل شاندار ہے، تم میں سے کن کا عمل اچھا ہے۔ تو اللہ نے حیات سے پہلے موت کا ذکر کیا۔ اب غور کیجیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت کو پیدا فرمایا، زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ تمہارا امتحان ہو کہ اس عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، کس کا عمل شاندار ہے۔ گویا کہ اس آیت طیبہ سے ہمیں یہ تنبیہ دی جا رہی ہے، ہمیں یہ آگاہ کیا جا رہا ہے کہ موت بھی اللہ نے تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے اور زندگی بھی تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے، مگر تمہاری زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری حیات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ موت کے بالمقابل اگر حیات کا ہم محاسبہ کریں تو بہت معمولی ہے، بہت مختصر ہے۔ چنانچہ بہت مشہور بات ہے یہ، اور یہ نص سے ثابت ہے کہ ہم اپنی مقررہ زندگی گزار کر جب اس عالم رنگ و بو کو چھوڑ کر عالم برزخ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، عالم آخرت کی طرف ہم جاتے ہیں، یقین جانیے جس عالم کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے، جس دنیا کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اس عالم کا جو پہلا دن ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ ہم اندازہ تو لگائیے کہ ہم 50 سال، 60 سال، 100 سال زندگی گزارنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑی زندگی گزاری، لمبی حیات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، مگر آخرت کے دن کے بالمقابل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ عالم آخرت کا جو سب سے پہلا دن ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب ہمیں مرنا ہے، اللہ نے امتحان کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کی تیاری کریں، اس عالم کی تیاری کریں جس عالم میں ہمیں ہمیشہ رہنا۔ چنانچہ اس بات کو اگر آپ نہیں سمجھیں تو میں شاعر مشرق علامہ اقبال کے روحانی مرشد مولانا رومی کی ایک حکایت سے اس بات کو میں آپ کے ذہن و دماغ میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا دستور یہ تھا، دیار مصر کا دستور یہ تھا کہ وہ جب سال کا اختتام ہوتا تھا اور نیا سال آنے والا ہوتا تھا تو وہ لوگ اپنی آبادی سے ساحل پہ آتے تھے اور دریا کے کنارے آتے تھے۔ آنے کے بعد وہ دیکھتے رہتے تھے کہ اس دریا کے جزیرے میں سال کے پہلے دن کس نے قدم رکھا ہے۔ ان کا دستور تھا، اس ملک کا یہ قانون اور وہاں کا اصول تھا، حسب معمول وہ ایسا ہی کرتے تھے کہ جو انسان سال کے پہلے دن اس جزیرے میں آ کے قدم رکھتا تھا اس کو وہاں کے لوگ اپنے ملک کا بادشاہ بنا دیتے۔ نہ کوئی الیکشن، نہ کوئی ووٹنگ، نہ کوئی ریلی، نہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت۔ ان کے یہاں کا دستور تھا جیسے سال مکمل ہوتا 1 سال کے لیے بادشاہت ملتی تھی، جیسے سال مکمل ہوتا تھا تو اسی
اسی بادشاہ کو اسی شہر کے قریب ایک بھیانک پرخطر جنگل میں ڈال دیتا تھا، جس میں کانٹے دار درخت ہوتے تھے، موذی جانور ہوا کرتا تھا، سانپ بچھو کا بسیرا ہوتا تھا، اور اس بادشاہ کو 1 سال کی مدت مکمل ہونے کے بعد اس جنگل میں ڈال دیا کرتا تھا۔ حسب معمول یہی طریقہ ان کے ہاں رائج تھا۔ اتفاق کی بات کہ ایک مرتبہ سال کے انتہا پر، سال کے اختتام پر جب وہ دریا کنارے پہنچے تو دیکھا کہ سال کا پہلا دن ہے اور جزیرے میں ایک ایسا انسان آیا ہوا ہے۔ اس انسان کے پاس یہ لوگ پہنچتے ہیں اور ان کی گردن پہ پھول ہار کا مالا ڈال کر کے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ وہ انسان پریشان ہوتا ہے کہ آخر تم لوگ اس طرح سے میرا استقبال کیوں کر رہے ہو؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ کہا ہمارے ملک کا دستور ہے کہ جو سال کے پہلے دن اس جزیرے میں قدم رکھے گا 1 سال کے لیے اس کو بادشاہ بنا دیا۔ کہا ہمیں تمہاری بادشاہت کی ضرورت نہیں۔ کہا کہ نہیں، ہمارے یہاں کا دستور ہے۔ کہا یہ بتاؤ اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو اس شخص سے کہا گیا کہ ہاں 1 سال کے لیے آپ کو بادشاہت دی جائے گی، اور جیسے ہی سال مکمل ہوگا تو آپ کو اس کانٹے دار جنگل میں ڈال دیا جائے گا، جس میں سانپ بچھو ہر قسم کا موذی قسم کا جانور ملے گا جو آپ کو رتبہ اجل بنا لے گا۔ تو وہ انسان اور گھبرایا اور کہنے لگا کہ نہیں، مجھے ایسی بادشاہت کی ضرورت نہیں۔ کہا کہ نہیں، ہمارے یہاں کا دستور ہے، آپ کو تو بادشاہ بننا ہی پڑے گا، اس لیے کہ ہم اپنے دستور میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ ہمارے یہاں کا اصول ہے، آپ سال کے پہلے دن جب ہمارے جزیرے میں آ گئے تو آپ کو یہاں کا بادشاہ بننا ہی پڑے گا۔ وہ انسان کہنے لگا کہ نہیں، مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، مجھے جانے دو۔ لیکن جب یہ لوگوں کی طرف سے کافی اصرار پڑا، کہا ہم لوگ اپنے قانون کے خلاف نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے سر پر تاج شاہی تو سجنا ہی ہے، آپ کو بادشاہت تسلیم کرنی ہی پڑے گی۔ کہا ٹھیک ہے، اگر تم لوگ مانتے نہیں ہو تو یہ بتاؤ کہ جب تک میری حکمرانی رہے گی، بادشاہت قائم رہے گی، کیا میری بات تم لوگ مانو گے؟ کہا جب آپ بادشاہ ہوں گے تو آپ کی بات تو ماننی ہی پڑے گی۔ کہا آپ کی بات تو مانیں گے، لیکن آپ کہیں گے کہ سال کے ختم ہونے پر آپ کو اس بھیانک جنگل میں نہ ڈالیں، ایسا ہم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے ملک کے دستور کے خلاف۔ جب اس آدمی نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو بادشاہ بنا کر ہی چھوڑیں گے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، جب تک ہماری حکمرانی اور بادشاہت قائم رہے گی تب تک ہماری بات پر تمہیں عمل کرنا پڑے گا، ہماری بات پر تمہیں چلنا پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے، ہم لوگ چلنے کو تیار ہیں۔ اب ان کے سر پر تاج شاہی سجا دیا گیا اور وہ حکمرانی کرنے لگے، بادشاہت کی گدی پر وہ براجمان ہو گئے، اور پھر انہوں نے اپنے دور سلطنت میں اس علاقے کے والیوں کو اور اس علاقے کے گورنروں کو بلایا، جن کی نگرانی اور حفاظت میں وہ جنگل تھا، جس میں کانٹے دار درخت تھے، سانپ اور بچھو کا بسیرا تھا، موذی جانور رہا کرتا تھا۔ اس علاقے کے والی کو بلا کر کہا کہ میں تمہارے ملک کا بادشاہ ہوں، میری بات تمہیں ماننی ہی پڑے گی، کیونکہ اسی شرط کے ساتھ میں نے بادشاہت کو قبول کیا ہے۔ کہا بادشاہ سلامت، آپ حکم دیجیے، حکم ہے کیا؟ تو بادشاہ نے کہا سنو، یہ جو جنگل تم دیکھ رہے ہو، اس میں کانٹے دار درخت لگے ہوئے ہیں، اس جنگل کو کاٹو اور یہاں سے جو موذی قسم کے جانور ہیں یہ سب کو بھگاؤ، جو کھنڈر اور پتھر جو موذی قسم کے ہیں اور تکلیف دہ ہیں ان سب کو صاف کرو یہاں سے، اور یہاں عالیشان محل تیار کرو اور قسم قسم کے پھولوں کا درخت لگاؤ، تاکہ یہاں سے ایک شاندار محل یہاں تعمیر ہو جائے۔ اور بادشاہ کا حکم تھا، اس نے تسلیم کر لیا، اور پھر بادشاہ کے حکم پر وہ عمل پیرا ہونے لگے۔ حقیقت میں دیکھتے ہی دیکھتے ابھی سال کی تکمیل نہیں ہوئی تھی کہ وہ جنگل جہاں ایک انسان کا دل میں جانا پریشان کن ہوتا تھا، دن کے اجالے میں ایک انسان کے جانے کے وقت ان کی روح کانپ اٹھتی تھی، سال کی تکمیل ہونے سے پہلے اب وہ جنگل جنگل نہیں رہا بلکہ منگل ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں عالیشان خوبصورت محلات کی تعمیر ہو گئی، قسم قسم کے باغ باغیچے وہاں پر لگا دیے، بھینی بھینی خوشبو
اب جیسے ہی سال مکمل ہوا اس ملک کے دستور کے مطابق لوگ زنجیر لے کر پہنچے، کیونکہ دستور یہ تھا کہ سال مکمل ہونے پر بادشاہ کو زنجیر سے جکڑ کر اس جنگل میں ڈال دیا جائے گا جہاں ہر قسم کے موذی جانور ہے، پریشان کن چیزیں موجود ہے۔ اب سارے لوگ جب پہنچتے ہیں اب بادشاہ کو زنجیر پہنانے کی تیاری کی جا رہی ہے کہ آپ کی میعاد پوری ہو گئی، آپ کا دور سلطنت ختم ہو گیا، جو بات طے ہوئی تھی کہ سال کے اختتام پر آپ کو اس خاردار جنگل میں جا کر زندگی گزارنا پڑے گا، اس موذی جانوروں کا لطف اجل بننا پڑے گا، آپ تیار ہوں۔ بادشاہ مسکرانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہمیں زنجیر میں جکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اپنا قدم اٹھا کر اس جانب جانے کو تیار ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگوں نے جس کو جنگل سمجھ رکھا تھا، میں نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے پاور اور اپنے اختیار کے ذریعے میں نے اس کو جنگل نہیں رکھا بلکہ عالیشان بنگلوں کا منظر بنا دیا۔ اسی لیے اب اگر میں وہاں نہ جاؤں تو میری بیوقوفی ہوگی، اس لیے میں خوش ہو کر وہاں جانے کو تیار ہوں۔ پیارے دوستو، آپ کو اس حکایت سے کیا درس ملا، کیا پیغام ملا؟ یہی پیغام آپ کو ملنا چاہیے کہ جنہوں نے اس عالم آخرت کی تیاری کر رکھی ہے ان کو موت کی فکر نہیں ہے، بلکہ ایک مومن کے لیے موت تو تحفہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ تیاری کرے، جیسے کہ بادشاہ نے اپنے اقتدار کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے اس گھنے جنگل کو، خاردار درختوں کو کٹوا کر عالیشان محل میں تبدیل کر دیا۔ بلا تمثیل و تمہید اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اسلام کا کلمہ عطا فرمایا ہے، اور بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے آخری پیغمبر جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم عطا فرمایا ہے۔ ظاہر ہے جب ہم اپنے اس آنے والے عالم کی تیاری کریں گے، عالم آخرت کی تیاری کریں گے، تو یقیناً حدیث پاک کی روشنی میں ہم موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الموت تحفۃ المومن، مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ یقین جانیے یہ کن کے لیے ہے؟ جو اس عالم کی تیاری کرے، اس عالم آخرت کی تیاری کرے۔ تو ایسی محفل پاک میں آنے کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کی حقارت، اس کی پسپائی اور اس کی ذلت کو مد نظر رکھیں، اور حقیقت میں اس معمولی سی زندگی سے ہمیں عالم آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اور دائمی زندگی ہے، اس زندگی کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔